کلپ نمبر 270۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 108 سے لے کر 110 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ذالک ادنی ان یأتوا بالشہادۃ علی وجہها او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم واتقوا اللہ واسمعوا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ترجمہ: یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ وہ گواہ صحیح طریقے سے گواہی ادا کریں، یا وہ اس بات سے ڈریں کہ ان کی قسموں کے بعد قسموں کو ورثاء کی طرف لوٹا دیا جائے گا، اور اللہ سے ڈرو اور حکم سنو، اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ذالک ادنا، یہ قریب تر ہے۔ عدی اور تمیم کے واقعے میں گواہی اور قسم کا جو قانونی بیان ہوا، یعنی جن کے خلاف دعویٰ دائر کیا گیا قسمیں کھانے کے بعد ان کا جھوٹ ثابت ہو جائے تو اب میت کے ورثاء میں سے 2 شخص قسمیں کھائیں۔ اس کی حکمت بتائی جا رہی کہ لوگ اس واقعے سے عبرت پکڑیں اور شہادتوں میں راہ حق و ثواب نہ چھوڑیں، اور اس بات سے ڈرتے رہیں کہ جھوٹی گواہی کا انجام شرمندگی اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں۔ جھوٹی قسم کھانے اور جھوٹی گواہی دینے کی مذمت۔ فی زمانہ لوگوں کی حالت اتنی ابتر ہو چکی ہے کہ ان کے نزدیک جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹے مقدمات میں پھنسوا کر اپنے مسلمان بھائی کی عزت تار تار کر دینا، لوہے کی سنگین سلاخوں کے پیچھے لاچارگی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دینا، اپنے مسلمان بھائی کا ناحق مال ہڑپ کر جانا، گویا کہ جرائم کی فہرست میں داخل ہی نہیں۔ اس دنیا کی فانی زندگی کو حرف آخر سمجھ بیٹھنا عقل مندی نہیں، نادانی اور بے وقوفی کی انتہا ہے۔ انہیں چاہیے کہ ان قرآنی آیات اور ان احادیث کو بغور پڑھ کر عبرت حاصل کریں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار علی وقار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے جھوٹی قسم پر حلف اٹھایا تاکہ اس کے ذریعے اپنے مسلمان بھائی کا مال ہڑپ کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار علی وقار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایسی گواہی دی جس سے کسی مسلمان مرد کا مال ہلاک ہو جائے یا کسی کا خون بہایا جائے تو اس نے اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لیا۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب۔ ترجمہ: جس دن اللہ رسولوں کو جمع فرمائے گا پھر فرمائے گا، تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ وہ عرض کریں گے، ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک تو ہی سب غیبوں کا جاننے والا ہے۔ یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ رسولوں کو جمع فرمائے گا۔ یہاں سے قیامت کے دن کے کچھ معاملات کو بیان فرمایا جا رہا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ قیامت کے دن تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا جائے گا کہ جب تم نے اپنی امتوں کو ایمان کی دعوت دی تھی تو انہوں نے تمہیں کیا جواب دیا تھا؟ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیں گے، ہمیں کچھ علم نہیں۔ انبیاء کرام کا یہ جواب ان کے کمال ادب کی شان ظاہر کرتا ہے کہ وہ علم الہی کے حضور اپنے علم کو بالکل نظر میں نہ لائیں گے اور قابل ذکر قرار نہ دیں گے، اور معاملہ اللہ تعالیٰ کے علم و عدل کے سپرد فرما دیں گے، ورنہ حقیقت میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً جانتے ہوں گے، کیونکہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امتوں کی گواہی دیں گے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ
الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين۔ ترجمہ، جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اپنے اوپر اور اپنی والدہ پر میرا وہ احسان یاد کر جب میں نے پاک روح سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں اور بڑی عمر میں لوگوں سے باتیں کرتا تھا، اور جب میں نے تجھے کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائی، اور جب تو میرے حکم سے مٹی سے پرندے جیسی صورت بنا کر اس میں پھونک مارتا تھا تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتی، اور تو میرے حکم سے پیدائشی نابینا اور سفید داغ کے مریض کو شفا دیتا تھا، اور جب تو میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر کے نکالتا، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روک دیا، جب تو ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آیا تو ان میں سے کافروں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ اذ قال اللہ، جب اللہ فرمائے گا۔ اس آیت میں بھی قیامت کے دن کا ایک معاملہ بیان فرمایا گیا، گویا کہ ارشاد فرمایا آپ یاد کریں جس دن اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع فرمائے گا، اور جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس طرح فرمائے گا۔ یاد رہے کہ اس آیت مبارکہ میں جو احسانات ذکر کیے گئے ان کی مفصل تفسیر سورہ آل عمران آیت نمبر 37 تا 49 میں گزر